السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل کی روشنی سے اللہ تعالیٰ منور فرماوے۔ یہ علم ایک نور ہے، اللہ اس نور سے ہمارے سینوں کو بھی منور فرماوے۔ تو بیٹا آج ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ میرے پاس جو کتاب ہے اردو کی جماعت ناہم کی اردو کی کتاب ہے، اور ہمارا لیسن جو ہے وہ کاہلی ہے، اور کاہلی لیسن کے جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، وہ سر سید احمد خان ہیں۔ آج ہم پہلے سر سید احمد خان کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات جو ہماری کتاب میں لکھی ہے ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیسن کی طرف چلیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک سر سید احمد خان ہے۔ تو سر سید احمد خان جو یہاں پر پیج نمبر 14 میں میرے پاس جو بک میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہے۔ پہلے ہم ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا عنوان ہے سر سید احمد خان، اور لیسن ہمارا وہ کاہلی ہے، وہ بعد میں لیسن آئے گا۔ تو سر سید احمد خان، ان کی پیدائش جو ہے، تاریخ پیدائش جو ہے 1817 میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1898 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب ہم ان کے جو حالات زندگی ہے اس میں مشکل الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے، اور جیسے ہمارا طریقہ کار ہے کہ الفاظ کو اعراب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ۔ پہلا ہمارا لفظ ہے مورث اعلیٰ۔ مورث اعلیٰ یعنی ابا و اجداد، جو بڑا وارث ہوتا ہے، جو سب وارث جس کی وراثت چلتی ہے، تو ابا و اجداد اس سے مراد ہے۔ مورث اعلیٰ، ابا و اجداد۔ منصف، انصاف کرنے والا۔ پروردہ، پروردہ پالا ہوا۔ رفقا، رفیق کی جمع ہے دوستوں۔ اسلوب نگارش، اسلوب، یہ بے کا نقطہ، یہ اس کا ہے، شین کا نہیں ہے۔ اسلوب نگارش، لکھنے کا طریقہ۔ تصنع، بناوٹی۔ مضامین کا ڈور، یہ لفظ یہاں یوز ہوگا اس لیے میں نے پورا لفظ لکھ دیا ہے۔ مضامین کا ڈور، رواج پیدا کیا۔ بے لاگ، فضول، یعنی فضول میں بات کرنا، بے لاگ، تنقید، ایسے الفاظ یہاں یوز ہوں گے۔ مصلح، اصلاح کرنے والا۔ مصلح، اصلاح کرنے والا۔ تو یہ آپ نے الفاظ معنی اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، تو آپ نے وہ اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر اس میں 14 نکالیں، اور توجہ کے ساتھ، بلکہ اپنی انگلی جو اس پر رکھے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس سلسلے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثر ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی
تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیاں میں سادگی کے ساتھ ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار الصنادید، رسالہ، اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، الفاظ معانی کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ جی تو بیٹا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ سر سید احمد خان کا جو حالات زندگی تھے وہ تو ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اب اس کے ایک شارٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں، جس کو آپ لوگوں نے لکھنا، اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور وہ نوٹ بک آپ نے مجھے چیک بھی کروانی ہے۔ تو دیکھیں ذرا اس کے جو مختصر ممکنہ سوالات تھے اس میں سے وہ ہم نے نکالے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان نے کون سے اداروں کا قیام عمل میں لایا؟ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان نے اردو میں کس صنف کو رواج دیا؟ سوال نمبر 5، سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 6، سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ تو یہ بیٹا 6 سوال ہے، ان 6 سوالوں کو آپ لوگوں نے لکھنا، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے الفاظ کے اعتبار سے، اس کی ریڈنگ میں جو ہم نے پڑھا اس کے اعتبار سے، یا شارٹ کویشچن کے اعتبار سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔